اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے جو ایکسٹینشن ایئر چیف بابر سندھو صاحب کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں 3-4 دفعہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، پرٹیکولرلی جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی یہ کیپیسٹی ہے، ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ تمام کے تمام جو چیف صاحبان ہیں ان کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور جی حضوری میں وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے ہیں۔ اور ایک دن ہم نے یہ بات اس میں ڈسکشن میں یہ کہی تھی کہ وہ آلموسٹ جو ہے ایک ربڑ سٹیمپ صاحب جو پرائم منسٹر ہیں، وہ 18ویں ترمیم کو بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ سارے چیف صاحبان کو ایکسٹینشن بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ بابر سندھو صاحب ہیں۔ یہ بابر صاحب جو ہیں، یہ ان کے بارے میں ایک انٹرنل کوئی رفٹ ہے ایئر فورس میں، ان کے بارے میں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے فلائنگ آورز کم تھے، یا یہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں تھے، کسی طریقے سے ضیاء کی طرح پینیٹریٹ کر کے آگے چلے گئے، یہ اس سے بھی ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور پھر وہاں پہ کوئی ایئر فورس میں یہ بھی ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک فلکن گروپ کہلاتا ہے، جن کی جو F-16 جو ہے، جو 80s سے جو طیارے اڑا رہے ہیں، وہی زیادہ تر جو ہے وہ ایئر چیف بنے، اور یہ کسی دوسرے یہ معراج وغیرہ یا اس گروپ سے ہیں۔ لیکن جو ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ اس طرح کے تھے کہ ان کے بجائے اس کے کہ ان کی تحقیقات ہوتی، انہوں نے کہا جی کہ کچھ لوگ ہیں، انہوں نے ان کی ایئر فورس کی انٹرنل جو انفارمیشن لیک کیا، ان کا وہ کورٹ مارشل کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں وہ شخص بھی شامل ہے جس نے انڈیا کے خلاف آپریشن کیا تھا، جو نوشہرہ والا، جو وہاں پہ جس آپریشن کے بعد جو ہے انڈیا کے جہاز مار گرایا گیا، تو ابھینندن جو ہے وہ پکڑا گیا تھا۔ وہ جو ایئر مارشل ہیں، وہ یہ تو ایئر چیف ہیں، وہ ایئر مارشل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے 2 بندے جو ہیں ان کا وہ کورٹ مارشل کر رہے ہیں، اور نہ رہے بین نہ بجے بانسری۔ اس کے بعد جو ہے ان کے جو ایک بھائی صاحب ہیں، ایک انہیں دھاندلی سے جتوا دیا گیا، اور تیسرا بھائی جو ان کا ہے، جو ان کے اوپر مبینہ طور پہ یہ الزام ہے کہ وہ ایئر فورس کے دھڑا دھڑ ان کو انہوں نے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ویسل بلوئنگ تھی، یا انٹرنل تھا، یا ایکسٹرنل تھا، جیسے بھی ہے۔ وہ مراد سعید خان جو محاذ والا ہے، وہ وجاہت سعید خان، مراد سعید نہیں، مجاہد سعید خان جو ہے، وہ تو ان کے F-16 اور جو کوئی جہاز نہیں ہے جس کے اندر ان ایئر فورس والوں نے بٹھایا نہیں، وہ امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ سارے ٹھیکے بھی جو ہے اپنے بھائی صاحب کو دیتے تھے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تھا۔ بہرحال جیسے بھی تھا، یہ ساری چیزیں ان کی تو نہیں ہوئی، لیکن وہ ایئر فورس کے جو سینئر اور جو لوگ تھے ان کا جو ہے وہ کورٹ مارشل جو ہے وہ بہرحال ہو رہا ہے، اور ان کو جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے، میرا خیال ہے کہ وہ تب بھی ان کو ممکن ہوگی کہ ان کے خلاف بھی تحقیقات ہوتی، لیکن وہ ممکن نہیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ آن کارڈ تھا، سیاسی لحاظ سے بھی اور اقتصادی لحاظ سے بھی جو ہے ان کے انٹرسٹ مشترکہ تھے، اور ان کا جو بھائی ہیں وہ MNA تھا، اور اس کو جو ہے انہوں نے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایکسٹینشن دینی تھی آن کارڈ۔ ابھی جو اگلا جو کام ہے اس کے بعد ہے وہ چیف جسٹس صاحب کا ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے ہیں، اور ہمیں اتفاق سے، میں لا کے طالب علم کی حیثیت پہلی جو کلاس تھی اس میں جسٹس دوراب پٹیل صاحب تھے ہمارے استاد، انہوں نے کہا تھا کہ آپ وکیل بننے جا رہے ہیں لا کے بعد، تو آپ میں سے 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو وکیل بنیں گے، اور ایک دوسرے وہ ہوں گے جو ججز بنیں گے۔ انہوں نے کہا جو ججز ہوتے ہیں، ججز خود نہیں بولتے ہیں، ان کے فیصلے بولتے ہیں، جبکہ ہمارے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے فیصلے نہیں بولتے ہیں، ان کی وہ بولتے ہی رہتے ہیں، اور پہلے دن ہی پتہ چلتا ہے بولتے بولتے کہ یہ کیا فیصلہ، پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے۔ بڑے باعث قسم کے وہ فیصلے، اور بڑے جو ان کی اس طرح ابھی تک کے جتنے فیصلے اور یہ جو موجودہ بحران ہے اس کے وہ ذمہ دار بہرحال ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ جو وکیل ہوتے ہیں، جو وکیل بنیں گے، وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہاں پہ آرگومنٹ دیں گے۔ وکیل کبھی بھی کیس نہیں ہارتا ہے، کیس ہارتا ہے جو کلائنٹ ہوتا ہے، جو کیس کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ جو موکل ہوتے ہیں وہ کیس ہارتے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں تھیں، یہ ضمن عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد نمبر ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے، اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں جو ہے وہ بھی کچھ افواہیں تھیں، تو اس کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں PTI کا میں نے خود ہی مقابلہ کرنا ہے۔ پھر آئین میں ترمیم جو ہے وہ 2 تہائی کیا 3 تہائی اکثریت سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے، وہ کر کے تو سب کو جو ہے
4 4 سال کی وہ ہوگی. لیکن اس میں جو اس کا جو کرکس ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے، جو پیچھے لوگ ہیں آیا وہ اتنے نائل ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ہم ایکسٹینشن ایکس دے دی جاتی ہے. ایئر فورس میں اس سے پہلے انور شمیم ایک تھے، ضیاء الحق کے لنگوٹیے تھے، جن کی مسز کا جو ہے F-16 کے اوپر جو ہے وہ آتا تھا ناشتہ. ایک افواہ ہی ہے، بہرحال افواہ نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جھگڑا ہوا تھا ان کا M عالم کے ساتھ، اور اس نے ایئر فورس چھوڑ دی تھی. یہ جو ہے یہ پکی بات ہے. وہ بیس کمانڈر تھے M عالم کراچی کے. اسی بات کے اوپر تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر جو ہے جہاز اڑا دیا گیا تھا ان کا. اچھا، یہ جو دوسرے ہیں جن کو ایکسٹینشن ملی ہے، پھر اب نیول چیف کو بھی ملے گی اور سارے چیفوں کو ملے گی، لیکن اصل میں جو صحیح ادارے ہیں، پرٹیکولرلی جو فورسز کے ادارے ہیں یا جو سول سرونٹ ہیں، ان کو یہ جو ہے ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. ان کی وجہ یہ ہے کہ جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں، ضیاء الحق کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی لیفٹیننٹ جنرل نہیں تھا جس کو 5 سال جو ہے، ایک وہ جنرل SM عباسی تھے، 5 6 سال کے بعد اس کو ریٹائر کیا. اس نے احتجاج کیا خود، آپ لوگ ریٹائر نہیں ہوتے، مجھے کیوں کر دیا. اس کے علاوہ جو ہے جنرل اختر عبد الرحمن، وہ ایوب خان، جنرل یحییٰ خان تو ایکسٹینشن پہ، یحییٰ خان نے بھی ایکسٹینشن لی، جنرل موسیٰ نے بھی ایکسٹینشن لی، مشرف نے بھی لی. تو اس کے پیچھے ہوا کیا کہ وہ کوئی میرا نقصان نہیں ہوا. یا اس میں جو ہے جرنلی جو ہے جو نئے آئیڈیاز کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے. 10 سال جو ہے وہ ضیاء الحق رہا، تو 3 4 لوگوں کی جو ہے وہ حق کھا گیا، 3 4 لوگوں کا مشرف کھا گیا، 3 4 لوگوں کا جو ہے وہ ایوب خان کھا گیا، اور آخر میں جو ہے ایک بندے کا حق جو ہے وہ باجوہ صاحب پی گئے، وہ جو ہے وہ کیانی صاحب جو تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو لوگ پیچھے تیار ہوتے ہیں، جو ان کے پاس نئے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، اور ایک دماغ سے جو ہے وہ 10 دماغ جو ہیں وہ، یا 4 دماغ یا 6 دماغ جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اور ان کی سوچ نئی ہوتی ہے. اور چین جو ہے اس کو فلورش کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس میں جو ہے یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ٹیم ہماری بنی ہوئی ہے وہی رہے. تو اس میں ہمیں تو نہیں ہے لیے کہ جو ہمارے لیے، لیکن جنرلی جو ملک کے لیے ہے وہ ایک تو بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے. اور دوسرا جو ہے اس طرح کا اگر بہت سارے لوگوں کی ایک جو ہے وہ نیکسس بن جائے گا، وہ گروپ بن جائے گا، تو وہ کوئی ملک اور قوم کے لیے اتنا اچھا نہ اس سے پہلے رہا ہے. جن لوگوں نے ایکسٹینشن لی ہے انہوں نے بھی کوئی بہت بڑے تیر نہیں مارے ہیں، نہ اب ہوگا. تو صرف یہ نوکری کرنے والی بات ہے. نوکری کرنے کی بات ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ نوکری ہو، مثلا نادرا کی نوکری ہو، کوئی بھی اچھی نوکری ہو، یا سپارکو کی نوکری. سپارکو میں سائنسدانوں کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے. وہاں بھی ایک وہ جو کوئی اعلیٰ عہدیدار ہیں، آرمی کے آفیسر ہیں، وہ صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں بہت عرصے سے کہ ان کو نوکری چاہیے سپارکو جائے جانا میں. لائک وائز جو ہے وہ ایک ہماری پہلے ہوتی تھی ہاکی فیڈریشن ہوتی تھی، اس کو اوپر بھی جو ہے کسی کو بٹھا دیتے تھے، وہ ختم ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہمارے ایک اولمپک ایسوسیشن تھی جس کو انٹرنیشنلی بڑے فنڈ ملتے تھے. ایک جنرل عارف صاحب تھے، انہوں نے اس کے اوپر 20 25 سال مارشل لا لگائے رکھا. تو ادارے اس لحاظ سے جو ہے یہ ایکسٹینشن اور اداروں پہ قبضے اور پوسٹوں پہ قبضوں سے جو ہے وہ ادارے اور ملک نہیں چلتے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کوئی جو ہے ایسا کوئی سلسلہ ہو کہ میرٹ کے اوپر رول آف لا اور رول آف بزنس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمارا ملک چلے. ادروائز اگر یہ جو میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تو جہاں کوئی کہے گا وہ وہیں انگوٹھا لگا دیں گے، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.